اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلور اوک اسکولز اینڈ کالج میں خوش آمدید۔ آج کا میرا لیکچر جماعت ہفتم کے لیے ہے۔ آج ہم ایک سبق کی پڑھائی کریں گے جس کا نام ہے بھارتی حملہ آور لشکر پر پاک فضائیہ کا پہلا حملہ۔ سبق کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس کی وضاحت کی جائے گی اور الفاظ کے معنی کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ سریر خامہ نمبر 2 کی کتاب کا صفحہ نمبر 16 نکالیں۔ سبق کے مصنف کا نام ہے عنایت اللہ اور سبق کا نام ہے بھارتی حملہ آور لشکر پر پاک فضائیہ کا پہلا حملہ۔ بھارت کے حکمرانوں اور لاہور پر حملہ کرنے والے بھارتی کمانڈروں کی توقع ہی نہیں تھی کہ افواج پاکستان ان کا حملہ روک کر لاہور کو بچا لیں گی، لیکن پاک فوج نے حملہ روک لیا اور اسکواڈرن لیڈر حیدر کے اسکواڈرن نے لاہور سیکٹر میں پہلا ہی جوابی جھپٹا مار کر بھارتی کمانڈروں کو اس آفت کا مزہ چکھا دیا جو آئندہ 17 دنوں میں ان پر ٹوٹنے والی تھی۔ حیدر کہتا ہے 6 ستمبر کا سورج طلوع ہو چکا تھا، لیکن ہمارے ہوائی اڈے پر ابھی تک صبح کی خنکی تھی۔ اچانک خبر آئی کہ انڈین آرمی نے لاہور پر حملہ کر دیا ہے۔ اس خبر نے نہ صرف فضا کی خنکی دور کر دی بلکہ ہوا بازوں کو آگ بگولا کر دیا۔ یہ تو کسی کو خیال ہی نہ تھا کہ ہمارے اور پاک فوج کے جیتے جی دشمن لاہور پر قبضہ کر لے گا۔ ہم ایک لمحہ ضائع کیے بغیر فضا سے دشمن پر ٹوٹ پڑنے کو بےتاب ہونے لگے۔ تمام ہوا بازوں اور گراؤنڈ کریو میں اضطراب اور عتاب کی لہر دوڑ گئی۔ کسی کو مزاجی کیفیت کو قابو میں رکھنا محال نظر آتا تھا۔ ہم لوگ حکم کے پابند ہوتے ہیں اور دل و جان سے حکم کا احترام کرتے ہیں، لیکن اس روز ہمیں حکم دینے والوں پر غصہ آنے لگا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں، ہمیں جوابی حملے کا کیوں نہیں کہتے۔ ہمیں زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا۔ میں خدا کا شکر بجا لاتا ہوں کہ سب سے پہلے مجھے ہی حکم ملا کہ اپنے اسکواڈرن سے امرتسر واگا روڈ پر لاہور کی بڑھتی ہوئی بھارتی فوج کو روکوں۔ میں نے 5 ہوا باز منتخب کیے: فلائٹ لیفٹیننٹ محمد اکبر، فلائٹ لیفٹیننٹ خالد لطیف، فلائٹ لیفٹیننٹ دلاور اور فلائٹ لیفٹیننٹ غنی اکبر۔ گراؤنڈ کریو نے ہمارے طیاروں کے پر تلے راکٹ لگا دیے تھے اور مشین گنوں میں ایمیونیشن کے پٹے ڈال کر طیاروں کو پہلی جنگی اڑان کے لیے تیار کر رکھا تھا۔ میں نے ہوا بازوں کو جمع کر کے انہیں نقشہ دکھایا اور انہیں حملے کی اسکیم اور تفصیلات سے آگاہ کیا۔ ہم نے پیراشوٹ اٹھائے اور سر پٹ بھاگتے اپنے طیارے میں جا بیٹھے۔ ہم نے نہایت عجلت سے کاک پٹوں کا جائزہ لیا اور ایک دوسرے کے پیچھے فضا میں بلند ہوتے گئے۔ میرے ذہن میں صرف ایک ہی کانٹا چبھ رہا تھا: بھارت نے ہمارے وطن پر حملہ کر دیا ہے۔ میرے طیارے کی رفتار بہت تیز تھی، لیکن میں اپنے طیاروں سے آگے نکل جانے کو بےتاب ہونے لگا۔ میرے 5 ہوا باز میرے ساتھ اڑ رہے تھے۔ ہماری بلندی زیادہ نہیں تھی۔ طیارے تو ہم ہر روز ہی اڑایا کرتے تھے، لیکن اس روز میں نے فضا میں اپنی فارمیشن پر نگاہ ڈالی تو مجھے اپنے طیاروں کی اڑان میں کوئی اور ہی شان نظر آئی۔ میں جانتا تھا کہ دشمن کی بری اور ہوائی قوت بہت زیادہ ہے، لیکن اپنے صرف 6 طیاروں کی اڑان کو دیکھ کر میں نے اپنے آپ سے کہا: بھارت لاہور پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ ہم خاصی کم بلندی پر اڑتے میدان جنگ کے اوپر پہنچ گئے۔ اس علاقے کو میں نے پہلے بھی کئی بار دیکھا تھا، مگر آج اس علاقے کا حسن اور معصومیت بھارتی ٹینکوں اور پلٹونوں کے پاؤں تلے لہولہان ہو رہی تھی۔ کسی بھی سچے پاکستانی کو یہ منظر پاگل کر دینے کو کافی تھا۔ ہم میدان جنگ کے اوپر سے گزر کر امرتسر تک جا پہنچے۔ میں خوب جانتا تھا کہ دشمن کی اگلی صفوں کے ساتھ پاک فوج خوب نپٹ رہی ہے۔ دشمن کی پچھلی لائن اور کمک کو ختم کرنا ضروری تھا۔ ہم نے امرتسر سے طیارے گھمائے، نیچے دیکھا تو مجھے امرتسر واگا روڈ پر بہت سی فوجی گاڑیاں لاہور کی طرف جاتی دکھائی تھی۔ ان کی حفاظت کے لیے یا لاہور پر حملہ کرنے کے لیے ان کے ساتھ کئی ٹینک بھی تھے۔ واگا چیک پوسٹ پر مجھے پاکستان کی 2 منزلہ بس بھی کھڑی نظر آئی، جسے بھارتی امرتسر کے بازاروں میں گھما کر اپنے لوگوں کو دکھا رہے تھے کہ یہ دیکھو لوگو، یہ پاکستان کی بس ہے، ہم نے پاکستان فتح کر لیا ہے۔ ہم دشمن کے اس لمبے کنوائے پر آئے تو گاڑیوں میں بیٹھے فوجیوں نے دیکھ لیا۔ ہم اتنی کم بلندی پر تھے کہ وہ ہمیں اچھی طرح نظر آ رہے تھے۔ بجائے اس کے کہ وہ گاڑیوں اور ٹینکوں کو بکھیر کر درختوں تلے یا کسی آڑ میں لے جاتے، انہوں نے گاڑیاں وہیں روک دیں، خود چھلانگیں لگا کر جانے بچانے کے لیے بھاگ گئے اور گاڑیاں ہمارے رحم و کرم پر چھوڑ گئے۔ میں غوطے میں جا چکا تھا۔ نشانہ لے کر میں نے راکٹوں کی پہلی بوچھاڑ فائر کر دی۔ میں اٹھا تو میرے پیچھے میری فارمیشن کے دوسرے ہوا بازوں نے بھی غوطے لگائے اور راکٹوں اور گولیوں کی بارش برساتے اوپر اٹھ آئے۔
ہم سب نے 6 جھپٹے مارے اور سارا ایمیونیشن ختم کر دیا۔ میں نے نیچے کا جائزہ لیا، میں تو گن بھی نہ سکا کہ دشمن کی کتنی گاڑیاں جل رہی تھیں اور کتنے بغیر جلے تباہ ہو چکی تھی۔ ہم نے جو ٹینک تباہ کیے وہ درجن بھر سے زیادہ تھے۔ کاش ہمارے تیاری سے زیادہ راکٹ اور گولیاں اٹھا سکتے۔ سامنے سے پاک فوج حملہ آوروں کا منہ نوچ رہی تھی۔ عقب سے اسکواڈرن لیڈر حیدر اور اس کے 5 ہوابازوں نے کمک کاٹ دی اور بھارتیوں کو احساس دلایا کہ لاہور پر قبضہ تو دور کی بات ہے، وہ BRB بھی عبور نہ کر سکیں گے۔ اسکواڈرن لیڈر حیدر کا فائٹر اسکواڈرن 17 روزہ جنگ میں جانبازی اور شجاعت کی علامت بن گیا۔ دشمن کی کمر توڑ دینے کے علاوہ اس اسکواڈرن کا امتیاز یہ ہے کہ اس کا ایک بھی ہوا باز یا طیارہ ضائع نہیں ہوا تھا۔ مندرجہ جو ابھی ہم لوگوں نے سبق پڑھا ہے، مذکورہ سبق میں جو مصنف ہیں انہوں نے دراصل 6 ستمبر کے واقعے کو موضوع بحث بنایا اور یہ بتایا کہ کس طرح دشمن کی فوج پاکستانیوں پر حملہ آور ہوئی اور پاکستانیوں نے کس جواں مردی سے اور بہادری سے اپنے ملک کی عزت کی اور شان کی حفاظت کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے سے دریغ نہیں کیا، اور کس طرح اسکواڈرن لیڈر حیدر اور ان کے 5 ہوا باز اپنی جنگ میں نہ صرف دشمنوں کو شکست دی بلکہ اپنی جان بچانے میں بھی کامیاب ہوئے اور سرشاری کے ساتھ اپنے وطن کو بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ تو کچھ الفاظ کے معنی ہیں جن سے میں آپ کو آگاہ کرتی ہوں۔ سب سے پہلا لفظ ہے اضطراب۔ اضطراب کا مطلب ہے بے چینی، ایمونیشن، اسلحہ، آفت، مصیبت، آگ بگولا، انتہائی غصے میں آنا، جھپٹا مارنا، حملہ کرنا، خون کی سردی، عبور، پار کرنا، اعتاب، غصہ، عجلت، جلدی، کمک، مدد، لہو لہان، خون میں لتھڑا ہوا، اور محال کا مطلب ہوتا ہے مشکل۔ ویڈیو پوری دیکھنے کا بہت زیادہ شکریہ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔